الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى نقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس عظیم الشان اجلاس کے صدر جناب مولانا رحمت اللہ المدنی حفظہ اللہ، آپ کے علاقے کے نہایت ہی معزز ودھائک صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر معقر و معزز علماء کرام، مرغیہ اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے، قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے نہایت ہی معزز سامعین حضرات، اسلامی خواتین، پردہ نشین، پیاری ماں و بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، آپ بخوبی اس بات کو جانتے ہیں اور بتا بھی دیا گیا کہ آج کا یہ پروگرام میرا پورنیہ بیگم پور کے پاس کوئی دیوی نگر ہے علاقہ، وہاں کئی مہینے پہلے سے دیا ہوا ہے. جیسا کہ مولانا توحید سلفی صاحب نے بتایا، کچھ لوگ ہمارے پاس معزز لوگ آپ کے علاقے کے مولانا توحید صاحب کے گھر پہنچے تو ریکویسٹ کیا، انہوں نے گزارش بھی کی، تو ایک بیچ کا راستہ یہ نکالا گیا کہ ٹائم تو آگے ہے نہیں میرے پاس، تو ایک راستہ یہ نکالا ہے کہ آپ کے یہاں 2 گھنٹے کا ٹائم 9:30 سے 11:30 تک آپ کے یہاں ہم پروگرام دے دیتے ہیں، اور ٹھیک 11:15 یا 11:30 پر ہم اسٹیج چھوڑ دیں گے تاکہ ہم دوسری جگہ بھی اپنے وقت پر پہنچ سکیں. بہرحال آپ لوگ اس بات پر تیار ہوئے، یہ معزز بھائی ہمارے احباب تیار ہوئے اور یہ راستہ نکالا گیا. میں اپنے وقت پر پہنچ بھی گیا، آ بھی گیا. اب آپ کے یہاں مدرسے کا تعاون کا مسئلہ ہوتا ہے، اور مدرسے جو یہاں کے چلتے ہیں وہ آپ ہی حضرات کے تعاون پر ڈیپینڈ ہے. تو بیچ میں بول نہیں سکتا تھا، کوئی بات نہیں، آپ نے تعاون کیا. مزید آپ سے تعاون کی درخواست بھی ہے، کیونکہ جب رات بھر جلسہ ہوتا ہے تو ایک اچھا خاصا تعاون ہو جاتا ہے. چندہ کرنے والے بھی بہت کچھ ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن بڑا مشکل مسئلہ یہ ہے ہمارے ساتھ کہ جیسے ہی اسٹیج میں چھوڑوں گا مجھے معلوم ہے اس جلسے کا حشر کیا ہو، مجھے معلوم ہے اس مدرسے کا حشر کیا ہوگا.
اس وقت آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ مدرسے کو چندہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، پورے سال کا خرچہ کیسے نکلے گا۔ آپ کو مطلب ہے ایک شخصیت کی تقریر سے، آپ نے اس کو سنا اور اس کے بعد وہ جلسہ ختم۔ ابھی کچھ دن پہلے ہتیا ریڑا میں جلسہ ہوا اور میری تقریر کے بعد مولانا ابو القاسم بجلی کا پروگرام رکھ دیا، مولانا توحید صاحب اس کے گواہ ہیں، جبکہ 1 بجے میں نے ٹائم لیا، 3 بجے میں نے تقریر ختم کی، 3 بجے کے بعد ان کو لایا گیا تو انہوں نے جلسے میں جو جملے کہے وہ مولانا توحید صاحب جانتے ہیں۔ ابو القاسم صاحب نے دیکھا کہ جرجیز صاحب اسٹیج سے ہٹ گئے، تقریر کر کے ہٹ گئے، اس کے بعد پبلک سب بھاگ گئی، تو انہوں نے ایک ہی جملہ یہ کہا کہ مولانا جرجیز کے بعد پروگرام کرنے والا بھی بیوقوف ہے اور جو ٹائم دیتا ہے وہ بھی بیوقوف ہے۔ اور آگے وہ ایک نازیبا جملہ بولے کہ اگر جبرائیل علیہ السلام بھی اب آسمان سے زمین پر آ جائیں تو اب لوگ ان کو بھی نہیں سنیں گے۔ یہ جملے انہوں نے کہے ہیں، حالانکہ نہیں کہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ حشر مت بنائیے اپنے اجلاس کا، سبھی لوگ قرآن و حدیث بولتے ہیں، سبھی کے پاس اپنا اپنا ایک الگ انداز ہوتا ہے، باتیں سب کی قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی ہیں، ہمیں سبھی کو سننا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ سننے سے زیادہ ہم ان باتوں پر عمل کریں۔ میرے جانے کے بعد بھی آپ کو مدرسے کا خیال رکھنا ہے، مدرسے کا تعاون کرنا ہے، جتنا بھی آپ سے ہو سکے آپ کو مدرسے کے تعاون میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ ہمیں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے، ان تمام پیغمبروں کا دین، ان تمام پیغمبروں کا مذہب کیا تھا، اس طرف اشارہ کر رہی ہے۔ بار بار اسٹیج پہ ایک بات کہی گئی ہے کہ بڑا اچھا ماحول ہے، ہندو اور مسلمان، سکھ اور عیسائی سب بھائی بھائی، اور آج ہمارے جلسے میں سب آئے ہوئے ہیں، تو اسی مناسبت سے میں نے یہ آیت بھی پڑھی ہے۔ آج ہمارے غیر مسلم بھائی آج ہم سے جو دور ہیں یا اسلام کے قریب نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو یہ بتایا ہے کہ اسلام ہمارا مذہب ہے، ہم نے ان کو یہ بتایا ہے کہ اسلام محمد رسول اللہ لے کر آئے ہیں، ہم نے ان کو یہ بتایا ہے کہ قرآن ہماری کتاب ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب سب کی کتابیں الگ الگ ہیں تو ہماری بھی کتاب الگ ہے، سب کے دھرم الگ الگ ہیں تو ہمارا بھی دھرم الگ ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارا دھرم عیسائی ہے، کرسچن مذہب کو ہم مانتے ہیں، یہودی کہتے ہیں ہمارا دھرم یہودی ہے، مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارا دھرم اسلام ہے۔ سب لوگ اپنی الگ الگ کتاب بتاتے ہیں، یہودی کہتے ہیں ہمارے پاس اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، تورات ہے، عیسائی کہتے ہیں ہمارے پاس انجیل ہے، نیو ٹیسٹامنٹ ہے، مسلمان کہتے ہیں ہمارے پاس قرآن ہے۔ یہ چیز نے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو ہم سے دور کر دیا ہے۔ اسلام ہمارا دھرم نہیں ہے، اسلام صرف محمد رسول اللہ لے کر نہیں آئے، یہ کہنا انتہائی ظلم ہے کہ اسلام محمد رسول اللہ لے کر آئے۔ قرآن نے اسی طرف اشارہ کیا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے اسی دین کو مشروع قرار دیا، ہم نے آپ کے لیے اسی دین کو نافذ کیا جس دین کی وصیت آپ سے پہلے حضرت نوح کو کی تھی، جو دین حضرت نوح لے کر گئے تھے، جس دین کی استھاپنا کا نفاذ کا حکم ہم نے نوح کو دیا تھا، اور جس کی وحی ہم نے آپ کو کر دی تھی، جس کی خبر، جس کی سوچنا ہم نے آپ کو دے دی تھی۔ والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، اور نوح کے بعد بھی یہی دین
حضرت ابراہیم بھی لے کر گئے، حضرت موسیٰ کو بھی دیا، حضرت عیسیٰ کو بھی دیا۔ اس آیت نے کلیئر کر دیا یہی دین ہے جو نوح کا ہے، یہی دین ہے جو موسیٰ لے کر آئے، یہی دین ہے جو ابراہیم لے کر آئے، یہی دین ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی دین کو دے کر آپ کو بھی بھیجا ہے، آپ اپنی طرف سے کوئی نیا دین لے کر نہیں گئے، یا میں نے آپ کو کوئی نیا دین نہیں دیا۔ جب ہم یہ بات بتائیں گے غیر مسلموں کو کہ ہمارا دین تو الگ ہے ہی نہیں، ہمارا دین تو وہی ہے جو آپ کا ہے، ہمارا دین تو وہی ہے جو ابراہیم، جو نوح، جو موسیٰ اور عیسیٰ لے کر آئے، وہی ہمارا دین ہے، وہی ہمارا دھرم ہے۔ جب مول منتر میں اور مول شکشاؤں میں جب چینجنگ ہوئی اور لوگوں نے اس کو بدل دیا، تب اللہ تعالیٰ نے انہی تمام پیغمبروں کے مول منتر کو اور مول شکشاؤں کو دوبارہ نافذ کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ دین نیا نہیں تھا، شکشا نئی نہیں تھی، اسی مول شکشا کو دے کر بھیجا۔ آپ دیکھ لیجیے، حضرت موسیٰ نوح علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو ان کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو ان کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو ان کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ جب اس دنیا میں آئے تو ان کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ مول منتر نہیں بدلا گیا، دوسرا جز بدل گیا، جو نبی تھا اس نبی کا نام لیا گیا، دوسرے جز میں نبی کے نام الگ الگ ہوئے، لیکن مول منتر کسی نبی کا نہیں بدلا گیا۔ لا الہ الا اللہ نوح نے بھی کہا، لا الہ الا اللہ موسیٰ نے بھی کہا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ نے بھی کہا، اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن نے کہا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ اے نبی آپ اناؤنسمنٹ کر دو، اے نبی آپ دنیا والوں میں اعلان کر دو، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، اے اہل کتاب، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، یعنی جو کلمہ تمہارا ہے وہی کلمہ ہمارا ہے، آؤ اسی کلمے کی طرف، آؤ ہم سب اسی ایک اللہ کی عبادت کریں، آؤ ہم سب اسی ایک رب کی کو اپنا معبود مانیں، آؤ ہم سب اسی ایک اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں۔ وہ کلمہ تمہارا بھی ہے، وہ کلمہ ہمارا بھی ہے، اور اسی لیے کسی نہ کسی شکل میں وہ کلمہ آج ہر دھارمک پستک کے اندر موجود ہے۔ بائبل پڑھیں، There is no God, but God is only one۔ یہ بائبل میں لکھا ہے، تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، صرف ایک، but God is only one، صرف ایک ہے، صرف ایک ہے۔ یہ عیسائیت میں لکھا ہے، ہندو دھرم کے اندر کسی نہ کسی شکل میں یہ منتر آج بھی موجود ہے۔ ایکم برہمادتیہ ناستے ناستے کنچن، ایکم برہمادتیہ ناستے، ایک ہی برہما ہے دوسرا نہیں، بالکل نہیں، قطعی نہیں، ہرگز نہیں۔ کسی نہ کسی شکل میں یہ منتر آج بھی موجود ہے، بلکہ اگر آپ اتھرو وید کا 20واں کانڈ پڑھیں، ہم کو بتا رہے ہیں کیا؟ ہم چلے جائیں؟ ہم کو تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ہم کو ہی بتا رہے ہیں۔ شانتی بنائیے، تھوڑا بیٹھ جائیے، آواز نہیں کی تو بیچ میں ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ جو لوگ سے بات بولیں دھیرے دھیرے بات کیجیے۔ یہ لوگ جو بیٹھے ہیں یہاں سامنے، ان کو پیچھے، آپ لوگ پیچھے ہو، ان لوگوں کو دقت ہو رہی ہے۔
جو صحیح بات ہے وہ تو کرنا چاہیے نا. اسٹیج پہ آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جائیے, تھوڑا سا کر لیجیے تاکہ لوگوں کو آپ لوگ تھوڑا سا بس. بھیا 20 سال سے آ رہا ہوں, اسی لیے آپ لوگوں کی نظر لگی ہے دیکھ دیکھ کے, موٹا نہیں ہوتا ہوں. اب تو بخش دو, سن لو, میں بہت جلدی بھاگنے والا ہوں, کیوں پریشان ہوں, میں خود ہی بھاگنے. تو کسی نہ کسی شکل میں یہ کلمہ موجود ہے. بائبل کا بتا دیا, برہم سوتر بتا دیا, اتھروا وید کا 20واں کانڈ اگر آپ پڑھیں تو اس میں اس کلمے کو بالکل ہو بہو اسی طریقے سے پیش کر دیا. لا الہ ہرن پاپن الا اللہ پرم پدم. اب مجھے پتا چلا ہے کہ واقعی مسلمان کبھی مسجد کا مقدمہ جیت ہی نہیں پائے گا. بھیا تھوڑا سا خاموش ہو جاؤ یار, بوڑھے لوگ تو اور تنگ کر رہے ہیں. گھر میں جوانی دکھائیں گے نہیں, جلسے میں جوانی دکھا رہے ہیں. ابھی گھر میں جائیں گے تو بھیگی بلی بن جائیں گے اپنی بیوی کے سامنے. ساری بہادری جلسے میں. تو بھیا کمیٹی والے جاؤ نا, رضاکار لوگ وہاں جا گیا. اچھا سنیے, آپ تو ہم کو بولنے دیجیے, ابھی ہمارا بھی ٹائم ختم ہو جائے گا. تو لا الہ ہرن پاپن الا اللہ پرم پدم, یہ بڑا شاندار منتر ہے اتھروا وید کے 20ویں کانڈ میں موجود. لا الہ, یہ اس کو کہا جاتا ہے انکہی. ہندو پنڈت جب مرتا ہے تو مرنے سے پہلے یہ جملے اپنے بیٹے کے کان میں کہتا ہے. اب کوئی اچانک ایکسیڈنٹ میں مر جائے تو وہ بات الگ ہے. جو اپنی موت مرتا ہے اور بڑھاپے میں مرتا ہے تو مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کے کان میں یہ جملے کہتا ہے, لا الہ ہرن پاپن الا اللہ پرم پدم. میرے بیٹے مرنے سے پہلے تو لا الہ پڑھ لینا, تیرے سارے پاپ مٹ جائیں گے, تیرے سارے پاپ ختم ہو جائیں گے. بغیر لا الہ الا اللہ پڑھے ہوئے مت مرنا. میرے بیٹے مرنے سے پہلے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لینا. یہ کان میں کہتا ہے ایسے, کان میں کہا جاتا ہے. یہ میرا چیلنج ہے, کوئی ہندو پنڈت اس وقت تک مرتا نہیں جب تک کہ یہ جملے اپنے بیٹے کے کان میں. اس کا نام ہی ہے انکہی. ایسے کہو کہ لگے کہ نہ کہا ہو, انکہی. ایسے کہو کہ لگے کہ نہ کہا ہو, یعنی صرف آپ کا بیٹا سنے. وہ بیٹا بڈھا ہوتا تو وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے. اتنا شاندار یہ منتر ہے. قرآن نے کہا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. کلمہ ایک. یار ادھر سے کیا ہو گیا بھائی, آپ لوگ تو بڑے شریف لوگ ہیں, یہ تو محلہ بہت شریف لوگوں کا محلہ, ہم تو ایوارڈ دینے والے. بیچ میں مت اٹھو آپ لوگ, پیچھے والوں کو ڈسٹرب کر کر. اب سنیے کلمہ ایک. اب دیکھیے اس نماز, جتنے بھی نبی دنیا میں آئے سب نے نماز پڑھی ہے اور پڑھنے کا حکم دیا ہے. نوح علیہ السلام نے بھی نماز پڑھی, نماز کی وصیت بھی کی. ابراہیم علیہ السلام کی نماز کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی نماز کے قائل تھے اور نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نماز پڑھی, اور چرچ میں چلے جاؤ تو عیسیٰ علیہ السلام کی نماز کا طریقہ آج بھی عیسائی اپناتے ہیں. یہودیوں کی مندروں میں چلے جاؤ, معبدوں میں چلے جاؤ تو وہ بھی نماز پڑھتے ہیں. نوح علیہ السلام نے بھی نماز کی وصیت کی.
موسیٰ علیہ السلام کی نماز کا ذکر تو آپ کو اس واقعے سے مل جائے گا کہ جب اللہ کے نبی سفر معراج پہ گئے اور آپ کو 50 وقت کی نماز فرض کی گئی، جب آپ لوٹ کے واپس آ رہے تھے تو چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے کیا دیا؟ کہا 50 وقت کی نماز کم کرائیے، بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی دوبارہ گئے، 40 وقت کی رہ گئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر جائیے اور کم کرائیے۔ 30 وقت کی رہ گئی، پھر جائیے۔ 20 وقت کی رہ گئی، پھر جائیے۔ 10 وقت کی رہ گئی، کہا میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی، آپ کی امت 10 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ پھر جائیے۔ پھر گئے تو 5 وقت کی رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ ایک بار اور جائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب نہیں، بار بار جانے میں مجھے شرم آ رہی ہے۔ یہاں کہا وہاں 5 وقت کی نماز فرض کر دی گئی۔ مجھے بتانا یہ موسیٰ علیہ السلام نماز کم کرانے کے لیے بھیج رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز موسیٰ علیہ السلام پر بھی فرض تھی، موسیٰ کی امت بھی نماز پڑھا کرتی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نماز پڑھی، اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول ہی دلیل کے لیے کافی ہے۔ وہ نماز کتنی پڑھا کرتے تھے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام یہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت یہ سب تیرے لیے، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ نماز کا ثبوت بھی ہر دھرم کے اندر موجود ہے۔ ہمارے ہندو بھائی یہ قوم ہے، ظاہر ہے کہ اس قوم کے اندر بھی کوئی نہ کوئی نبی ضرور آیا۔ جب سارے نبیوں کا دین ایک ہے تو ہندو دھرم کے اندر آنے والے نبی کا دین اسلام کیوں نہیں ہوگا؟ اور جب اسلام ہے تو ہندو دھرم کے اندر آنے والے نبی نے نماز کی دعوت کیوں نہیں دی ہوگی؟ کیونکہ نماز کو دعوت تو ہر نبی نے دی ہے۔ پہلے تو یہ معلوم کریں کہ ہندو دھرم کے اندر کوئی نبی آیا یا نہیں۔ قرآن اعلان کر کے کہتا ہے کہ ہندو دھرم کے اندر بھی نبی آیا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے اندر ہم نے ایک ڈرانے والا بھیجا۔ قرآن چیخ کر اعلان کرتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہر امت میں، ہر گروہ میں جب ایک رسول آیا تو ہندو دھرم کے اندر بھی کوئی نہ کوئی رسول آیا ہے، اور جو رسول آیا اس رسول کی یہ دعوت تھی جو شریمد بھاگوت گیتا کے 6 ادھیائے میں آج بھی موجود ہے۔ شریمد بھاگوت گیتا کے 6 ادھیائے کے 10ویں منتر میں آج بھی موجود ہے۔ یوگی یجید ستماتمانم راسستھا ایکاکیچتاتم نراشی پریگرہ۔ جب تم پوجا کرنے کے لیے کھڑے ہو تو پورے شریر کی ایکسرسائز کر لو، پورے شریر کا یوگ کر لو۔ یوگی، یہ یو پی والی یوگی کا نام نہیں آیا، یہ تو ڈھونگی ہے، یوگی تھوڑی ہے، تو قاتل ہے، مرڈر کیا ہوا ہے، ریپ کے مرڈر کے سارے کیسز کے اوپر لگے ہیں۔ چیف منسٹر ہے، بچ گیا، نہیں کھل نہیں پائے۔ یوگی اجید ستماتمانم راسستھا، جب تم پوجا کرو تو پورے شریر کا یوگ کر لو۔ پورے شریر کا یوگ صرف نماز میں ہوتا ہے، نماز کے علاوہ کوئی پوجا میں نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ ڈالیے، یہ اللہ اکبر، ایسے دیکھ رہے ہیں نا، یہ پازیٹیو ریزلٹ دوڑ رہے ہیں۔ کسی میڈیکل ڈاکٹر سے پوچھئے گا، یہ وزن ہے ہاتھ پر۔ رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھے ہوں گے آپ، یا جو لوگ رات میں پوری رات جاگتے ہیں، شب قدر رمضان میں آنے والی، تو نماز پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں کبھی کبھی، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تراویح ہو رہی ہیں، اب یہ جلدی سونے والا آدمی ہے، رمضان میں پہلی دوسری تراویح پڑھ رہا، اور امام صاحب کی راجدھانی ایکسپریس چل رہی ہے، پورا قرآن ختم کرنا ہے، تو وَلَضَّالِّينَ تک تو گاڑی صحیح چلتی ہے، غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِّينَ، آمین، گاڑی صحیح چلتی۔ اس کے بعد دیکھیے کیا چلتا ہے، الف لام میم، اس کے بعد دیکھیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ پھر آخری والا جملہ آپ کو ينفقون یعلمون تعلمون سمجھ میں آئے گا، کیونکہ امام صاحب کو قرآن ختم کر کے اپنی فیس بھی تو لینا ہے، اور یہاں یہ سو رہا ہے، ایک دم دیکھیں گے آپ، ایک دم پکڑ لیں گے، یہ وزن ہے، اس پہ وزن ایسے کرے گا۔ اچھا، کچھ لوگ ادھر بھی نیت باندھتے ہیں ایسے،
आप लोग जैसे नमाज पढ़ते हो पढ़ो, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक चीज बतला रहा हूं, ऐसे जो पकड़ेगा उसका हाथ कभी छूटेगा नहीं, चाहे कितनी नींद आए। अब नींद में उसकी गर्दन झुकेगी लेकिन हाथ नहीं छूटेगा। हाथ नहीं, क्यों? हाथ पे पॉजिटिव रेंजेस नहीं है, वजन नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, एक्सरसाइज सिर्फ ऊपर है। और इसीलिए कृष्ण जी ने कहा था कि हृदय नमः, जब ईश्वर के सामने खड़े हो पूजा करने के लिए तो अपने दोनों हाथों को सीने पे रख लो, सीने पे रख लो। ये हिंदू लोग ऐसे रखते हैं ऐसे, और हम लोग कहां रखते हैं ऐसे, तो फर्क रख लो, रख लो कहा है? अब ऐसे रखो कि ऐसे रखो, ये ना गीता में बताया गया है ना वेदों में बताया गया। रख लो, तो हिंदू ऐसे रखता है और मुसलमान हम लोग ऐसे रखते हैं, लेकिन सीने पे। किसी हिंदू को नहीं देखा होगा ऐसे किया हो, कभी देखा मूर्ति के सामने ऐसे खड़ा होगा? क्यों? क्योंकि पेट से इबादत होती नहीं है, पेट से पूजा होती नहीं है। ये ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्या मतलब है? ओम, है प्रभु, है ईश्वर, हमसे भूल चूक में जो गलती हुई हो उसको क्षमा करना। मैं दिल से क्षमा मांग रहा हूं, मैं दिल से अपने पाप का निवारण करने, डिस्ट्रॉय करने, बर्बाद करने के लिए आया हूं। मेरे पापों को नष्ट कर दे, मेरे पापों को मिटा दे। यही बात अल्लाह के नबी ने कही थी। सीने पर हाथ रखकर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अय अल्लाह मैं दिल से गवाही देता हूं कि सारी तारीफ तेरे लिए है। अर्रहमान अर्रहीम, दिल से गवाही देता हूं कि तू बड़ा मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, दिल से गवाही देता हूं कि तू कयामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अय अल्लाह मैं दिल से गवाही देता हूं कि सारी इबादत का मुस्तहिक तू है। इबादत मैं तेरी करता हूं, मदद भी तुझसे तलब करता हूं। और अल्लाह अब मेरी दुआ भी दिल से निकल रही है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता और मार्ग, सच्चा रास्ता भी है अल्लाह हम तुझसे मांग रहे हैं दिल से कि तू मुझे सिरात मुस्तकीम पर, सच्चे रास्ते पर चला। कृष्ण जी ने कहा था अर्जुन पूरे शरीर की हो, ये हाथ उठा। अब रुकू में गए, रुकू, पानी का भरा हुआ बर्तन आपकी पीठ पर रखा जाए तो गिरने ना पाए, ये है रुकू, ये रुकू। हमारे यहाँ क्या हाल है रुकू का? बुरा मत मानिएगा, रुकू का हाल कुल वल्लाहु अल्लाह सबद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल, सुभानअल्लाह वल्हम्दु, अल्लाहु अकबर। क्या लगता है जैसे कौवे की चोंच, कौवा कोई चीज लेके भाग रहा है, ये रुकू हो रहा है। एक बार मैं नमाज 2 रकात निकल चुकी थी, मैं वुजू बना रहा था, वुजू खाने में बैठ के एक आदमी आया, वो नहीं जानता था ये मौलाना जर्जीस, वुजू बना रहा हूं मैं, वो मेरे पास बैठ के कहता है कितनी रकात हो गई, कितनी हो गई? मैंने कहा 2 हो गई। 2 हो गई? कहां? जल्दी से मार और एकदम घुस गया नमाज पढ़ने, उसको 2 मिल गई। हमने जब तक वुजू बनाया मेरी एक और चली गई, उसको दोनों मिल गई, 2 छूट गई, 2 मिल गई। ये कौन सा वुजू है? क्या से वुजू किया होगा, क्या किया, उसको 2 रकात मिल गई। ये मुसलमानों ने नमाज का हाल ये किया। इधर हिंदू धर्म में लिखा है कि तुम जब किसी मूर्ति के सामने खड़े हो जाओ तो ईश्वर का रूपक मानकर उसके सामने अपने सीने पर दोनों हाथ रखकर अपनी दोनों आंखें बंद कर लो और गायत्री मंत्र पढ़ो। रोको, आओ, भगवान का रूपक मानो, आंखें बंद कर लो। आंखें बंद इसलिए करो क्योंकि ये भगवान नहीं है, रूपक है, रूपक है। अगर तुम आंखें खोलकर इसकी पूजा करोगे तो मिट्टी की पूजा होगी, इसलिए आंखें बंद कर लो ताकि मिट्टी की मूर्ति की पूजा ना हो बल्कि ऊपर वाले की पूजा हो। आंख सामने इसलिए रखो ताकि ऊपर वाले का ज़हन तुम्हारे दिमाग में रहे कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। अगर मूर्ति की पूजा मकसद होती तो मूर्ति को देखकर पूजा करने का हुक्म होता। मूर्ति को देखना नहीं है, आंखें बंद करना है। न तस्य प्रतिमास, उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है। ओम निराकारम मस्त, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। और से सुनिएगा, लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह की तरह कोई नहीं है। हम लोग मस्जिदों में आंख बंद नहीं करते, इसलिए नहीं करते नमाज पढ़ते वक्त क्योंकि हमारी मस्जिदों में कोई मूर्ति नहीं होती है। हम क्यों आंख बंद करें? आंख बंद को करें जो मूर्ति के सामने खड़ा हो। फिर कहा गया अपने दोनों हाथों को जोड़ लो और मां और गायत्री मंत्र पढ़ो, ओम भूर्भुवः स्वः। अब यहां हिंदू भी नहीं कर रहा है ऐसा, मोटरसाइकिल पे बैठा है, भिगमंगनी गाड़ी पे बैठा है,
بھیک مانگنی کو جانتے ہو، کئی بار بتا چکا ہوں. جو لڑکی کے باپ نے اپنے داماد کو انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کے دی تھی جہیز میں، اس نے سوچا میرے دروازے پر 5 روپے 10 روپے مانگنے والے بھکاری تو بہت آتے ہیں، یہ انٹرنیشنل ہے جو 1 لاکھ کی گاڑی مانگ رہا ہے، 80,000 کی مانگ رہا ہے، اس سے بڑا بھکاری تو مجھے زندگی میں کبھی نہیں ملا. اس نے انٹرنیشنل بھکاری سمجھ کے دے دی. اس پہ بیٹھا چل رہے سامنے ہنومان جی کی مورتی، اترے گا نہیں، 10 کلو کی کھوپڑی گئی، ہو گئی پوجا، بڑھ گیا، آگے بڑھ گیا. ہندوؤں نے بھی یہ کام کیا، مسلمانوں نے بھی کر کے آگے بڑھ گئے، وہ بھی آگے بڑھ گئے، وہ بھی نماز کی درگت انہوں نے بھی خراب کی، پوجا کی درگت انہوں نے بھی خراب کی. میرے بھائیوں، اس کے بعد آ گیا سجدہ. سجدے میں دیکھیے پیروں کی دونوں انگلیاں آپس میں مڑی ہوئی ہے. یہ آپ جب نماز پڑھیں گے، مان لو یہ قبلہ ہے، ہم سجدہ کر رہے ہیں، یہ انگلیاں مڑی ہوئی ہونی چاہیے دونوں پیروں کی. جب انگلیاں دونوں پیروں کی مڑی ہوں گی اور قبلے کی طرف ہوں گی، زمین پر جمی ہوئی ہوں گی، تو یہاں سے جو نسیں، جو رگیں ہیں، وہ آپ کی دماغ تک جائیں گی، اور دماغ تک جو خون کا سرکولیشن ہے وہ دماغ تک پہنچے گا، اور جو دماغ میں آپ کا خون برابر 5 ٹائم دن بھر میں گھسے گا اور دماغ کی ایک رگ میں پہنچے گا، تو یہ آدمی کبھی دماغی مریض نہیں ہو سکتا ہے، کبھی الجھن اور ٹینشنوں کا شکار نہیں ہو سکتا ہے. آج دماغی بیماریاں ہماری اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ ہم دن بھر کھڑے رہتے ہیں، اور جب سونے جاتے ہیں تب بستر پہ، تب تک دماغ کا جب خون کا جو دوران ہے وہ دماغ تک نہیں پہنچتا، اس کی رگوں تک نہیں پہنچتا، اس کی نسوں تک نہیں پہنچتا. اور 5 ٹائم پہ جب آدمی نماز پڑھے گا تو دن بھر میں 5 مرتبہ یہ خون کا دوران آپ کی دماغ تک جائے گا. آپ کو ذہنی الجھنیں نہیں ہوں گی، آپ کو دماغی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کو ہسٹریا کی بیماری نہیں ہوگی، آپ کو دماغی بیماریوں سے آپ دور رہیں گے. دماغی بیماریوں کا ایک بہت بڑا کارن، ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ ہمارے جسم کا خون دماغ کی رگوں تک نہیں پہنچتا ہے جو نماز کے ذریعے پہنچتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ سجدے نے پورے شریر کا یوگ صرف نماز کے اندر ہے. یوگی اجیت تدماتمانم، ہائے ارجن، اس کو ہمیشہ کرنا ہے. نہیں یہ نماز برابر پڑھنا، کسی دن بھی چھوڑنا نہیں. ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا، یکچتاتما، اور اپنی آتما کو، اپنی روح کو، اپنے ہردے کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو اللہ کی طرف لگا لینا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا. ایسے سجدے کی جگہ پہ دیکھیے، ایسے نہیں، ایسے بہت سے لوگ کر لیتے ہیں. بہت سے لوگ تو امام صاحب کی اگر قرت لمبی ہو جائے تو ایسا کر کے گھڑی بھی دیکھ لیتے ہیں. اتنی لمبی رکعت کیسے ہو رہی ہے؟ کچھ لوگ یہ چتاتما، آتما، دل، ہردے سب کو اللہ کی طرف لگا دو، ادھر ادھر نہیں. یعنی پورا دماغ نماز کی طرف. بالکل وہی حکم دیا کرشن جی نے جو اللہ کے رسول نے کہا تھا، تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. جب عبادت کے لیے، نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ سوچ لو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہ کر سکو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو یہ تصور کر لو کہ اللہ ہمیں ضرور دیکھ رہا. ادھر ادھر دماغ صرف. اچھا ہمارا حال کیا ہے نماز میں؟ ساری بھولی ہوئی چیزیں ہمیں نماز ہی میں یاد آتی ہیں. جو چیزیں ہمیں 24 گھنٹے یاد نہیں آئی، نماز میں یاد آئی. ایک آدمی تو مولوی صاحب سے لڑ گیا تھا، اے امام صاحب آج آپ نے 3 رکعت پڑھائی. امام صاحب کہتے نہیں یار میں نے تو 4 پڑھائی. کہنا 3 پڑھائی. مقتدیوں سے پوچھا اور دوسرے لوگوں سے، کہ یہ کہہ رہا میں نے 3 پڑھائی تو 4 رکعت ہوتی ہے، تو میں نے 3 پڑھائی کیا؟ سارے مقتدی بولے نہیں آپ نے 4 پڑھائی. لیکن وہ آدمی ضد کر رہا نہیں 3 پڑھائی، مجھ سے زیادہ آپ نہیں جانتے. تم کیسے کہہ رہے ہو؟ کہنا پکا یقین ہے مجھے 3 پڑھائی. یا سب کہہ رہے 4 پڑھائی، تم اکیلے کہہ رہے ہو 3 پڑھائی، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں نے 3 پڑھائی؟ اس نے کہا کہ میری 4 دکانیں ہیں، میں ہر ایک رکعت میں ایک دکان کا حساب جوڑ لیتا ہوں. آج میں 3 ہی دکانوں کا حساب جوڑ پایا. تم کیسے کہہ رہے ہو 4 پڑھائی 3 پڑھائی؟ یہ دلیل ہے، یہ دماغ ہے ہمارا. کہاں جا رہا؟ جو میں سر بسجتا ہوا زمین پر
جو میں سر پر سجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اب کہتے ہو اللہ ہماری نہیں سن رہا ہے، اللہ ہماری نہیں سن رہا ہے۔ کیسے سنے گا؟ یہ کوے کی چونچوں والے سجدے نہیں، وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو ترستے ہیں آج منبر و محراب۔ آج ان سجدوں کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، آج ہمارے مصنوعی سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو ان سجدوں کی ضرورت ہے۔ کعبے کے رب کی قسم، جب ہمارے اسلاف بارش کے لیے دعائیں مانگنے کے لیے، جب نماز پڑھنے کے لیے نکلا کرتے تھے، نماز استسقاء کے لیے، اللہ کی قسم جب وہ سجدے میں جایا کرتے تھے اور دعا مانگتے تھے تو سر اٹھانے سے پہلے چاروں طرف بادل آ جایا کرتے تھے، چاروں طرف بادلوں سے آسمان گھر جایا کرتا تھا۔ ان کے وہ کون سے سجدے تھے کہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ ان کی دعائیں سن لیا کرتا تھا۔ ایک آج ہمارے سجدے ہیں، واٹس ایپ پہ ہم میسج کر رہے ہیں، مسلمانوں کل کے لیے دعا کرنا، اللہ فیصلہ کافی مسجد کے بارے میں کر دے۔ ہمارے سجدے واٹس ایپ پہ ہو رہے ہیں، ہمارے سجدے میرے بھائیوں فیس بک پہ ہو رہے ہیں، ہمارے سجدے آج ہم لنکرانیاں ہانکنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بابری مسجد لے کے کرو گے کیا؟ مجھے بتاؤ، بابری مسجد کے اوپر آج تم نے اتنا افسوس تم کر رہے ہو، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم تسلیم کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہم مان رہے ہیں، تکلیف ہمیں بھی ہوئی کہ ہمیں ہمارا حصہ حق نہیں ملا، لیکن سپریم کورٹ ہے، اس کے فیصلے کے بعد اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت بھی تو نہیں، اس فیصلے کو ماننا پڑے گا۔ لیکن مسلمانوں یہ بتاؤ، غیر مسلموں نے ایک مسجد توڑی، آج تم اس کے اوپر اتنا افسوس کر رہے ہو کہ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہوا۔ مجھے بتاؤ، راجستھان کی ایک اہل حدیث مسجد کو دوسرے مسلک کے لوگوں نے توڑ دیا ہے، اس پر کتنا افسوس کیا گیا، اس پر بلڈوزر چلا دیا گیا، اس پر کتنا افسوس کیا گیا ہے۔ مجھے بتاؤ ایک مسجد اس لیے توڑ دی گئی ہے کہ اس مسجد کے اندر تیرے امام نے نماز پڑھائی، تیرا امام یہودیوں سے بدتر ہے، اس مسجد کو توڑ دیا گیا ہے۔ پورے محلے کا نکاح اس لیے دوبارہ کرایا گیا ہے کیونکہ اس محلے کے آدمی کی جنازے کی نماز ایک دیوبندی مولوی نے پڑھائی، سارے محلے والوں کے نکاح ٹوٹ گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم ابھی اس خلاصت سے نکلے نہیں ہیں، اس ناپاکی سے ابھی ہم اونچے اٹھے نہیں ہیں، اس چھوا چھاپ سے ابھی ہم طرف پنپے نہیں ہیں کہ لگے بابری مسجد کی طرف ہم آس لگانے کے لیے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ پہلے مسجدوں کو آباد کرنے والے تو بنو، پہلے اپنے گاؤں اور اپنے محلے کی مسجدوں کو بھرنے والے تو بنو۔ پہلے آج ہماری مسجدیں چمک رہی ہیں، کیوں چمک رہی ہیں؟ کیونکہ آج 12 ربیع الاول ہے، آج کے دن جناب محمد رسول اللہ پیدا ہوئے تھے، آج کائنات کی سب سے معزز ہستی نے جنم لیا، آج ہماری مسجدیں چمک رہی ہیں، دمک رہی ہیں، لیکن تم بھول میں ہو آج کے دن ہمارے نبی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ 12 ربیع الاول کا دن وہ دن ہے کہ آج کے دن ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اللہ کو پیارے ہوئے تھے۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ حضرت انس بیان کر رہے ہیں، آج کا دن وہ دن ہے کہ لوگوں جس دن میں مدینہ میں داخل ہوا اس سے زیادہ میں نے مدینے کو روشن کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے اس سے زیادہ میں نے تابناک دن، اس سے زیادہ میں نے اندھیرے والا دن میں نے مدینے میں کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت انس 12 ربیع الاول کا حال یہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ نبی 12 ربیع الاول کو اللہ کے پاس چلے گئے، پیارے ہو گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں میرے اوپر نبی کے انتقال کے بعد غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے ہیں، اگر وہ غموں کے پہاڑوں کے اوپر ڈال دیے جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ جو غم مجھے ملے اگر وہ دن پر ڈال دیا جائے تو دن بھی رات میں بدل جائے، وہاں یہ حال ہے حضرت فاطمہ کا، حضرت انس کا، حضرت عائشہ صدیقہ کا۔ حضرت عمر نے تو تلوار نکال لی، اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ ابو بکر صدیق نے پھر فرمایا اے ابو بکر ہوش سے آؤ، اللہ تعالیٰ ہمارے نبی پر 2 موتیں کبھی نازل
मोते नहीं। जो मौत आना थी वो आ चुकी है। जो मोहम्मद का पुजारी था वो सुन ले, फइन्ना मुहम्मदन कद मात, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया, अल्लाह के पास चले गए। और जो अल्लाह की इबादत करता था तुम लोगों में से, मन काना मिनकुम याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युल ला यमूत, जो अल्लाह की इबादत करता था वो सुन ले, अल्लाह जिंदा है, वो कभी मरेगा नहीं। ये कहकर हजरत अबू बकर ने हजरत उमर को होश दिलाया, कहा होश में आओ, होश में आओ, तलवार लेकर निकलने की जरूरत नहीं। क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान में अल्लाह ने फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल। क्या तुमने नहीं पढ़ा? अल्लाह ने फरमाया इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। हजरत उमर कह रहे हैं कि अबू बकर जब बयान कर रहे थे और कुरान की आयतें सुना रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे ये कुरान की आयतें आज ही नाज़िल हो रही हैं। मेरे भाइयों, पहचानो और कोशिश करो तौहीद क्या है और नबी अकरम का सही हक क्या है। आज बहुत अफसोस करने की जरूरत नहीं है, बहुत अफसोस करने की जरूरत, अफसोस है, ठीक है, हमारी अब जिस पर तौहीद की आवाजें निकली थी, जिस पर अल्लाह के लिए सजदे हुए थे, वहां मूर्ति की पूजा होगी, तकलीफ की बात है हमारे लिए, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? फितना और फसाद फैलाना ये उससे भी बड़ा जुर्म है, हम फितना और फसाद नहीं फैला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान लेना चाहिए। अब जो होना था हमारी तकदीर में वो हो गया, लेकिन हम इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कोई कहीं लड़ने निकल जाओ, मरने निकल जाओ, मारने निकल जाओ। वैसे ही आप देख रहे हो कि इस वक्त हमारे मुल्क की पोजीशन क्या है। इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए लोग सिर्फ इशारा करने वाले हैं बस, और इल्जाम मुसलमानों के ऊपर आने वाला है। बर्बाद कोई और करेगा, बर्बाद कोई और करेगा। इस मुल्क को वो काट रहा है, जैसे हम कहते हैं जिस पेड़ पे हम चढ़े हैं उसी की डाली को हम काट रहे हैं। आज इस पेड़ के रक्षक वो हैं जो इसको काट रहे हैं मेरे भाइयों, लेकिन इसके बाद जो नतीजे निकलेंगे वो इल्जाम भी हमारे ऊपर आएगा। बीज तुम बो रहे हो, उसकी और उसका जो फसल पनपेगी कत्ल और गारतगरी की शक्ल में, खून खराबे की शक्ल में, उसका इल्जाम हमारे और आपके ऊपर आएगा। इसलिए बहुत ही होशियार रहने की जरूरत है, बहुत ही चाको चौबंद रहने की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा सोच और समझ कर कदम उठाने की जरूरत है। समाज के जिम्मेदारों को भी, आपको भी, हमें भी। इस वक्त हम जिस पोजीशन में खड़े हैं, आपको मालूम है, मैंने फोन किया अपने घर पर तो मेरी मां ने बताया कि यहां नोटिस आया हुआ है कि बाबरी मस्जिद के फैसले से पहले मौलाना जर्जीस साहब को किसी भी जगह खुतबा देने की इजाज़त नहीं है, तकरीर करने की इजाज़त नहीं है। वो या तो अपने घर रहें और अपने सारे कागजात, यानी जो भी उनका आधार कार्ड है, पासपोर्ट वगैरह है, सब हमारे ऑफिस में जमा करें। आप ताज्जुब कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि फैसला आने से पहले कितनी चाको चौबंद थी हुकूमत और कितनी चाको चौबंद, कितनी सलीके से काम किया जा रहा था ताकि कुछ नहीं। लेकिन मेरी माँ ने कहा वो तो यहाँ है ही नहीं, वो तो किसी प्रोग्राम में गए हुए हैं। ठीक है, नंबर दीजिए उनको। बहरहाल मेरे पास फ़ोन तो नहीं आया, या आया होगा तो मैं फ़ोन उठाता ही नहीं, अननोन नंबर अक्सर मैं बंद रखता हूँ मोबाइल। तो मेरे भाइयों, हमें बहुत समझदारी से आगे बढ़ने की जरूरत है। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि नमाज, जब सारे नबियों का दीन एक है तो जाहिर है कि नमाज भी हर मजहब के अंदर, जैसे कलमा हर मजहब के अंदर है, नमाज भी हर मजहब। एक आकी एक आत्मा को, दिल को, हृदय को अल्लाह की तरफ। निराशी, सारे खुदाओं से निराश हो जाना, लेकिन ऊपर वाले से निराश नहीं होना। निराश नहीं, उससे निराश मत होना। और क्यों ना होना? परिग्रह वही झोली भरने वाला है। तौहीद हर जगह मिलेगी, एकेश्वरवाद हर जगह मिलेगा, बहुदेववादियत का रद हर जगह मिलेगा, बहुईश पूजा का इनकार हर जगह मिलेगा। सारे देवी देवताओं से निराश हो जाना, ऊपर वाले से निराश मत होना। परिग्रह सब कुछ देने वाला वही है। कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन से, अच्छा अब पढ़ना क्या? ये तो हम खड़े हो गए, हाथ बांध लिए, सीने पे रख लिए, या ऐसे या ऐसे, अब पढ़ो क्या? कृष्ण जी क्या बता रहे हैं, पढ़ो क्या? सुनो। अग्निमीले महिदेवस्य समितु परिष्टुति वसुदयमानः
نئے صوبہ تھا رائے آسمان. یہ پڑھو. اگنی اللہ کا نام، میلے مانی پرارمب کرنا، شروع کرنا. ترجمہ ہوگا اگنی میلے شروع کرتا ہوں میں اگنی کے نام سے، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. کرشن جی کہہ رہے ہیں ارجن سے کہ تم دوسرا منتر پڑھنا. مہی دیوسیہ سویتو پرشچتی. مہی مہان ہے، دیوسیہ ہمارا دیوتا، سویتو جس کے لیے ساری کی ساری، پرشچتی پرشنسائیں ہیں. ہمارا وہ دیوتا مہان ہے جس کے لیے ساری کی ساری پرشنسائیں ہیں، جس کے لیے ساری کی ساری پرشنسائیں ہیں. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہان کا پرورش کرنے والا، دونوں جہان کا پالنے والا ہے. بسودیا مانا. کرشن جی کہتے ہیں ارجن سے تم تیسری چیز یہ پڑھنا، بسودیا مانا، جو بڑا دیالو ہے، جس کی دیا کی کوئی سیما نہیں، جس کی دیا کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جو اسیم دیالو ہے، جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے. کرشن جی ارجن سے کہتے ہیں چوتھا منتر یہ پڑھنا، نئے سوپر تھا رائے آسمان. ہے پربھو ہے اللہ، سوپر تھا رائے، سو مانی سندر، پتھ مانی راستہ، رائے مانی چلانا. ہے ہمارے پربھو، ہم کو سندر راستے پہ چلانا. آسمان ہمارے لابھ کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پہ چلا، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا. ادھر سندر راستہ، ادھر سیدھا راستہ. میرے بھائیوں کچھ تو کڑیاں ہیں جو آپس میں ملی ہوئی، کچھ تو کڑیاں ہیں جو ہمیں اور ہمارے ہندو بھائیوں سے ہمیں جوڑ رہی ہیں، ہمیں بتلا رہی ہیں کہ یہ ایک نبی کی شکشا ہے جس کے کچھ انش تمہاری کتابوں میں ہے اور قرآن اس کی پشٹی کر رہا ہے. اب آئیے ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں. ہم نے آپ کو کوئی نیا دھرم دے کر نہیں بھیجا. دین آپ سے پہلے نوح کو بھی یہی دین دیا تھا. اللہ نے سب سے پہلے نوح کا نام لیا، اور نوح جانتے ہو کون ہے؟ نوح سب سے پہلے مورتی پوجا کی شروعات نوح علیہ السلام کے انتقال کے بعد ہوئی. نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 بہت بڑے بڑے بزرگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. یہ 5 بڑے بڑے بزرگ تھے. نوح علیہ السلام کے انتقال کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم نے 5 بزرگوں کی مورتی بنا لی تھی اور ان کی پوجا شروع کر دی. ہندو دھرم کے اندر بھی آج پوجا ہو رہی ہے اور سب سے پرانا دھرم ہندو دھرم ہے. یعنی نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہونے والی پوجا آج بھی مورتی پوجا ہندو دھرم کے اندر رائج ہے. اب آپ کو دکھانا کیا ہے کہ یہاں نوح ہے، یہاں منو ہے. ہم نوح کہتے ہیں جس کو، ہمارے ہندو بھائی اسی کو منو کہتے ہیں. میں نے پتہ کیسے لگایا؟ منوسمرتی پڑھو. منوسمرتی میں لکھا ہوا ہے کہ منو نے 1000 ورش تک اپنی ذاتی اور اپنے سموہ کو سمجھایا. ان کی ذاتی، ان کا سموہ سمجھ میں نہیں آیا، نہیں بات مانا. منو نے شاپ دے دیا. غور سے سنیے، منو نے شاپ دے دیا. شراپ دیتے ہوئے کہا اے پربھو میرے سموہ کو، میری قوم کو نشٹ کر دے. یہ سویکار نہیں کرے گی میری باتوں کو، ان کو نشٹ کر دے، ان کو برباد کر دے. دھرتی سے پانی نکلا، آسمان سے بھی پانی آیا. منو کا پتر بھاگتا ہوا ایک پروت پہ چڑھ گیا. منو نے اپنے پتر کو پکارا، ہائے میرے پتر میری کشتی میں، میری ناؤ میں بیٹھ جا، آج ایشور کا پرکوپ کسی کو نہیں چھوڑے گا. منو کا پتر بولا میں تمہارے دھرم میں نہیں آؤں گا، میں پہاڑ پہ پروت پہ چڑھ جاؤں گا اور ایشور کا پرکوپ یہاں تک نہیں آئے گا. پھر منو کی کشتی پانی میں اوپر اڑتی گئی اور پانی جل پروت تک پہنچ گیا اور منو کا پتر منو کی آنکھوں کے سامنے ڈوب کے مر گیا. یہ کہاں لکھا ہے؟ منوسمرتی میں. یہ واقعہ میں آپ کے مرگیا میں، کٹیار میں سنا رہا ہوں، جہاں
जदयू और बीजेपी दोनों की संगम सरकार चल रही है, जहां भाजपा और नीतीश मिलकर गवर्नमेंट चला रहे हैं। और उस मुल्क में बोल रहा हूं जिस मुल्क का सर्वोच्च पद पर विराजमान मोदी है, उस मुल्क के अंदर मैं मनुस्मृति के हवाले से बोल रहा हूं कि मनुस्मृति में ये चीज आज भी लिखी हुई है। आज भी जो वाकया मनुस्मृति में मनु के नाम से आया, ईमानदारी के साथ बताना, यहाँ उलमा बैठे हैं पूरे स्टेज पर, पूछो क्या यही वाकया कुरान में नहीं आया? कुरान में यही वाकया लिखा हुआ है, लेकिन कुरान में इस वाकये को नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से पेश किया है। उसमें लिखा है 1000 साल तक मनु ने समझाया। हमारे यहाँ कहा जाता है कि नूह अलैहिस्सलाम ने 900 साल 950 साल तक अपनी कौम को समझाया, एक लंबी मुद्दत। जब कौम के लोग नहीं माने नूह अलैहिस्सलाम की बात, तो नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दे दी। मनुस्मृति में बद्दुआ के शब्द ये लिखे, हाय प्रभु हमारी कौम हमारी जाति को नष्ट कर दे, बर्बाद कर दे। कुरान में हजरत नूह की बद्दुआ ये लिखी हुई है, रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा। ऐ अल्लाह, इस रूए जमीन पर, इस धरती के ऊपर किसी काफिर नास्तिक के घर को बाकी मत छोड़। अगर एक घर भी बाकी रह गया तो उसे फासिक और फाजिर औलाद, निकम्मी औलाद पैदा होगी, सबको बर्बाद कर दे। फिर जमीन से पानी आया, आसमान से भी बारिश हुई। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे कनान से कहा, मेरे बेटे मेरी कश्ती में बैठ जा। उनका बेटा नहीं माना, वो एक पहाड़ पे चढ़ गया। हजरत नूह ने कहा, आए मेरे पुत्र, मेरे बेटे, आज अल्लाह का अज़ाब तुझे पहाड़ पे चढ़ जाने से भी नहीं रोक सकता है, आज तू मर जाएगा। इससे बेहतर है कि तू तौहीद को मान ले, मेरे धर्म में आ जा, मेरी बात को स्वीकार कर ले। वो नहीं माना, बिलाखिर नूह का बेटा डूब कर मर गया। नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने जिस वाक़े को तुम मनु से जोड़ते हो, वाक़े हमारे यहाँ नूह अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है। तुम्हारे यहाँ मनु एक अहमियत रखते हैं और वहीं से चले आ रहे हो तुम। और मनु के उपदेश को आपने एक किताब की शक्ल में लिख डाला, उसका नाम भी रख दिया मनुस्मृति। आपके नबी, आप जिस नबी को मानते हो वो मनु है, और हम भी उनको नूह अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। इसीलिए कुरान ने क्या कहा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कोई नया दीन देकर नहीं भेजा, आपसे पहले ये दीन नूह भी लेकर गए थे। हम ये कह सकते हैं, और हमें स्टेज पर बैठे हुए मौलाना लोग इस बात की इजाजत दें, ऐतराज न करें मेरे ऊपर, हम इस बात को ये कह सकते हैं, हाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कोई नया धर्म नहीं दिया, आपसे पहले ये धर्म मनु भी लेकर गए थे। आपसे पहले यही धर्म मैंने मनु को भी दिया था। मैंने नूह को चेंज करके मनु किया, इसलिए कि मैं मनु और नूह दोनों को एक मान रहा हूँ। जो वाकया नूह का कुरान में, वही मनु का नाम बदलकर हम हिंदू भाइयों से कहते हैं कि मनु का जो धर्म है वही धर्म मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। आओ, हम तुम्हें कोई नए धर्म की दावत नहीं दे रहे हैं। हिंदू भाइयों, हम तुम्हारे नबी मनु के धर्म को दोबारा तुम्हारे सामने पेश कर रहे हैं, इसलिए कि मनु के बाद लोगों ने इसमें बहुत सी नकली चीजें मिला दी। असली चीजें क्या थी वो मोहम्मद साहब ने बताई। मनु क्या लेकर आए थे ये मोहम्मद साहब ने बताया, और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो बताया वही मनु की असली शिक्षा है, वही मनु की असली तालीम है। वरना मनुस्मृति में इतने अच्छे शब्द नहीं लिखे होते। जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरह तुम्हारा एक ही ईश्वर है। जिस तरह पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरों के पास जाती है, उसको वेश्या कहा जाता है। इसी तरह जो एक ईश्वर का दर छोड़कर दूसरों के दर पे जाता है, वो वेश्या समान नास्तिक और मिश्रण कहलाता है, मुशरिक कहलाता है। ये मनुस्मृति में ये आज भी लिखा हुआ है। क्या मतलब हुआ? जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरह भक्त का एक ही ईश्वर होता है। जिस तरह अपने पति को छोड़कर दूसरों के पास जाने वाली औरत, कई लोगों
کے پاس جانے والی عورت ویشیا کہلاتی ہے، طوائف کہلاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اللہ کا دروازہ چھوڑ کر، ایک ایشور کا دروازہ چھوڑ کر جو اوروں سے مدد مانگے، جو اوروں سے بھیک مانگے، جو اوروں سے بیٹا بیٹی مانگے، جو اوروں کے در پہ جائیں، ان کو مشرک کہا جاتا ہے، ان کو ناستک مشرک، اللہ کے ساتھ دوسرے کو شامل کرنے والا مشرک کہا جاتا ہے۔ مشرک اور زانی برابر ہوتے ہیں۔ مشرک اور زانی جیسے زنا کرنے والا عورت، زنا کرنے والی عورت ایک مرد، اس کا ایک مرد ہوتے ہوئے بھی کئی اور ہوتے ہیں، ایسے ہی مشرک ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی سمجھتا ہے۔ یہ بھی ہی اور بھی میں بہت فرق ہوتا ہے نا۔ آپ کی بیوی کیا کہے گی؟ میں تیری ہی ہوں، میں تیری ہی ہوں، اور طوائف کیا کہے گی؟ میں تیری بھی ہوں۔ ہی اور بھی کا فرق ہے۔ جو چلا جائے 100-200 روپے تو ہاں تیری بھی ہوں، پھر کسی نے 500، ہاں تیری بھی ہوں، ہاں تیری بھی ہوں۔ قرآن نے اللہ کی عبادت، دعا، مانگنا، یہ تمام چیزوں کا لفظ پیش کرنے سے پہلے ہی کا لفظ بھی پیش کر دیا۔ یہ کہو ایاک نعبد، ایاک نعبد، کاف ضمیر کو نعبد سے پہلے لانے کا معنی ہی ہے کہ تاکید اور حصر کا معنی پیدا ہو جائے۔ اس کا ترجمہ ہوگا، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، صرف تیری ہی، تیری بھی نہیں۔ اگر یہ کہا جاتا نعبدک ونستعینک تو جملہ ہو جاتا، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ معنی یہی ہوتا۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا نعبدک ونستعینک، نہیں کہا، کاف کو پہلے لایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مطلب کیا ہوا؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کسی اور کے پاس نہیں جاتے ہیں۔ اب اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاؤ تو پھر ہی اور بھی پتنی اور طوائف والی مثال ہے۔ اب کیا کہیں گے معلوم ہے؟ کم عقل لوگ اپنی بیوی سے کھانا مانگ لیتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے؟ جرجیت صاحب گئے اپنے گھر میں، بیوی سے پوچھا کیا پکایا؟ ہاں گوشت بنا، لاؤ لاؤ لاؤ، بیوی سے مانگ رہے ہو، یہ شرک نہیں ہے؟ اللہ سے مانگو۔ ان کو کہتے ہیں اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔ خدا آدمی کو یہ عقل نہ دے، یادا نہ دے، موت تو دے پر یادا نہ دے۔ میرے بھائیوں اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہاں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ مولوی جرجیس جب اپنی بیوی سے کھانا مانگتا ہے تو اس کو حاجت روا اور مشکل کشا نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو اپنا محتاج سمجھتا ہے۔ میں بیوی کا محتاج ہوں، بیوی میری محتاج ہے۔ کھانا بنا دیا اس نے ہمیں دے دیا، لیکن گوشت لا کر میں نے دیا، نمک لا کر میں نے دیا، سبزی لا کر میں نے دی، آٹا لا کر میں نے دیا، تیل اور مسالے لا کر میں نے دیے۔ جب تک میں نے یہ چیز اپنی بیوی کو نہیں دیا، بیوی نے گوشت نہیں پکایا۔ گیس سلنڈر لا کے میں نے دیا، چولہا لا کر میں نے دیا، ساری چیزیں میں نے دی۔ وہ میری محتاج، ہم اس کے محتاج ہیں۔ اس نے کچھ چیزیں ہم سے مانگی، کچھ چیزیں ہم نے اس سے مانگی۔ یہ دنیاوی دور میں چلتا ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا ہے، لیکن جب ہم کسی بابا سے بیٹا اور بیٹی مانگتے ہیں تو ہم بابا کو محتاج نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس اتھارٹی ہے، اس کے پاس پاور ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، اس لیے وہ ہمیں بیٹا بیٹی دلا سکتا، ہمارا وہ محتاج نہیں ہے۔ یہی شرک ہے جب ہم اب اس کو مشکل کشا سمجھ لیں اور اس کو محتاج نہ مانے، جبکہ وہ مرا ہوا انسان ہمارا زیادہ محتاج ہے۔ اب کون ہے وہ؟ عبد القادر جیلانی بغدادی۔ اس کے بعد کیا ہے وہ؟ رحمت اللہ علیہ۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کیا ہے؟ رحمت اللہ علیہ۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ۔ یہ رحمت اللہ کیا ہے؟ یہ محتاج ہے وہ ہماری
کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ تیرے نیک بندے تھے, انتقال ہو گیا, تجھے پیارے ہو گئے, اللہ رحمت اللہ علیہ تو ان کے اوپر اپنی رحمت کا سایہ فرما. دیکھیے ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں, عبد القادر جیلانی کے لیے, ہم معین الدین چشتی اجمیری کے لیے, جو مرنے کے بعد ہماری دعا کا محتاج ہو, معاف کیجیے گا وہ آپ کو بیٹا بیٹی نہیں دے سکتے. بہت دنوں کے بعد دل کی بھڑاس نکالی جائے. یہ سب تقریریں ہم نے چھوڑ دی, بہت مقدمے جھیل چکے, کتنے جھیلے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری ہی عبادت کرتا ہوں تجھ سے ہی مدد. یہاں تو مسجد میں کہہ رہے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں, اور یہاں سے نکلے بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا, بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا. ایک عورت تو ایسے بولتی رہی, بابا تیرے در پہ آئی ہو تو بیٹا بیٹی لے کے جاؤں گی ورنہ مر کے جاؤں گی. لگ رہا ہے فیکٹری کھولے بیٹھے بیٹا بیٹی لے لیں. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکار رہے ہو, اللہ کو چھوڑ کر تم جن کے بھی آستانوں پہ جا رہے ہو, اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے بھی بیٹا بیٹی کی فریاد کر رہے ہو, اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکار رہے ہو, یہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. لن يخلقوا ذبابا, یہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے کر اڑ جائے, مکھی ان سے اگر کوئی چیز لے کر چلی جائے تو یہ سب مل کر اس مکھی سے وہ چیز واپس بھی نہیں لے سکتے, چھین بھی نہیں سکتے. جو مکھی سے تھوڑی سی ایک چینی کا دانہ نہیں چھین سکتا ہو, وہ تمہاری دنیا برباد کرے گا, وہ تمہارا گھر برباد کرے گا. واٹس ایپ پہ کیسے کیسے میسج آتے ہیں, یہ فلاں بابا کا مزار ہے, اس میں ایسا ایسا ہوا ہے, جو اس کو شیئر نہ کرے گا اس کے کاروبار میں نقصان ہوگا, اس کی فیکٹری برباد ہو جائے گی. ایک آدمی نے شیئر کیا, اس کی نوکری لگ گئی. ایک آدمی نے جھوٹا سمجھ کے اس کو پھاڑ دیا, اس کا بیٹا مر گیا. ہمارے پاس لاؤ, سب سے پہلے میں پھاڑوں گا. کوئی بھی پمفلٹ اس قسم کا لاؤ, سب سے پہلے میں پھاڑ کے دکھاؤں گا. موت و زندگی کا یہ ٹھیکیدار کب سے بن گیا, یہ ٹھیکیدار. میرے بھائیو توحید کو سمجھو. ایک لیپ ٹاپ والا بابا ہے, بہت گھومتا ہے. لیپ ٹاپ والا بابا جانتے ہو, ارے وہ ناگپور کا وکیل ہے, وہ مولوی نہیں ہے. بدقسمتی سے وہ مولوی نہیں ہے, وکیل ہے وہ. اور وکیلوں کا سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, اس کا دھندا چل نہیں رہا تھا تو اس لائن میں گھس گیا. فاروق رضوی نام ہے, لیپ ٹاپ لے کے اکثر گھومتا رہتا. کیا کہہ رہا ہے, مولوی جگجیت پاگل ہے. قرآن کی آیت بتوں کے بارے میں نازل ہوئی, اللہ نے بتوں کے بارے میں کہا, اللہ کو چھوڑ کر تم جن بتوں کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے. بزرگوں کے بارے میں, انسانوں کے بارے میں اللہ نے نہیں کہی. عرب کے لوگ بتوں کو پکارا کرتے تھے, خانہ کعبہ میں 360 بت مورتیاں رکھی ہوئی تھی, وہ لوگ ان کو پکارتے تھے. اللہ نے ان کے بارے میں کہا. اللہ جانتا تھا اس بھارت میں فاروق رضوی جیسے لیپ ٹاپ والے بابا بھی پیدا ہوں گے, اس لیے ان کی نسبت سے واقف تھا وہ. اس لیے قرآن میں وہ یہ بھی فرما دیا, فاروق رضوی تو جھوٹا ہے, پتھر کی مورتیاں نہیں, بندے مراد ہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, عباد امثالکم. اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو یہ تمہارے جیسے بندے ہیں, یہ تمہارے جیسے انسان ہیں, یہ تمہارے جیسے آدمی ہیں, ان سے تم مدد مانگتے ہو. اللہ نے بتوں کو خارج کر دیا. اللہ نے کہا عباد امثالکم, یہ تمہارے جیسے بندے, تمہاری جیسے انسان ہے. ایک انسان انسان کو پکار رہا ہے, ایک انسان انسان سے مانگ رہا ہے, ایک انسان انسان کے آستانے پہ جا رہا ہے. ضعف الطالب والمطلوب, مانگنے والا بھی کمزور, جس سے مانگ رہا وہ بھی کمزور, کمزور کمزور کے پاس جا رہا ہے, لاچار لاچار کے پاس جا رہا ہے, بے بس کے پاس جا رہا ہے. میرے بھائیو اللہ جانتا تھا کہ ایسے جھوٹے
لوگ بھی پیدا ہوں گے، اس لیے ان کو واضح کرنے کے لیے اس نے یہ بھی کہہ دیا عباد امثالکم، تمہارے جیسے بندے، پتھر کی مورتیاں نہیں، تمہارے جیسے بندے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ حیرہ بستی جو ملک شام کے علاقے میں لگتی ہے، ایک صحابی وہاں گئے اور دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ لوٹ کر جب مدینے آئے کہا اللہ کے نبی میں نے حیرہ میں دیکھا ہے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ اے اللہ کے نبی اجازت دیجیے، جب بادشاہ کو سجدہ کیا جا سکتا ہے تو نبی کو کیوں نہیں؟ ہم آپ کو سجدے کی اجازت مانگتے ہیں، مجھے اجازت دیجیے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ آپ نے فرمایا لو مررت بقبری ان تسجد لہ، اے میرے صحابی، اے میرے دوست، کل جب مجھے قبر میں دفن کیا جائے گا اور تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا اسے سجدہ کرو گے؟ وہ صحابی زندگی میں اجازت مانگ رہے ہیں مجھے سجدے کی اجازت دو، اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا سجدہ کرو گے؟ دیکھ رہے ہیں سوال اور جواب میں کتنا فرق ہے۔ کوئی آدمی پوچھے کہ جرجی صاحب میں آپ کو سلام کروں السلام علیکم تو کیا آپ ہمیں جواب دیں گے؟ اور میں یہ کہوں کہ میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا سلام کرو؟ آپ کہیں گے بڑا بے وقوف آدمی ہے، ہم تو ابھی کی بات کر رہے ہیں، یہ مرنے کے بعد کی بات کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اس نے کہا مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا کل تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ لا نہیں، آپ نے کہا فلا تفعلوا، ایسا کرنا بھی نہیں، ایسا کرنا بھی نہیں۔ جانتے ہو یہ جملے کیوں کہے؟ کیونکہ ابھی تو تم زندہ ہو، میں بھی زندہ ہوں، اگر تم نے میری زندگی میں مجھے سجدہ کیا تو میں اپنی زندگی میں تو تمہیں روک لوں گا، لیکن اپنے انتقال کے بعد میں کیسے روکوں گا؟ اپنے انتقال کے بعد تمہیں کیسے منع کروں گا؟ آپ کو اپنی زندگی کی فکر نہیں ہوئی، آپ کو اپنے انتقال کے بعد کی فکر ہوئی۔ زندگی میں تو میں تمہیں روک لوں گا اپنے سامنے سجدہ کرنے سے، لیکن انتقال کے بعد ہم نہیں روک پائیں گے۔ اس لیے فرمایا کیا میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں، ایسا کرنا بھی نہیں۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ اگر اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو جائز ہوتا، اللہ کے علاوہ اگر سجدہ کسی غیر کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن زندگی میں بیوی کو بھی شوہر کا سامنے سجدہ کرنے کا حق نہیں۔ میرے سامنے 11:15 بج گئے ہیں، ایک بار یہاں کا نوجوان لوگ جھولی، کپڑا، رومال، انگوچھا، گمچھا جو بھی ہو، ایک بار میرے سامنے یہاں سے لے کے نکل جائیں، تھوڑا سا گھومیں۔ اور آپ سے میری اتنی گزارش ہے کہ ابھی تک چندہ شمیم صاحب نے کیا، فلاں نے کیا، کیا کیا، اب مجھے تھوڑا سا یہ دیکھنا ہے کہ ایسی تقریر کے بعد تم کو مجھ سے کتنی محبت ہے، ہم سے کتنی محبت ہے۔ دیکھتا ہوں میرے کہنے پر آپ کتنا دیتے ہیں۔ مولوی جرجیز سے اس کی ذات کی وجہ سے نہیں کہ اچھا یہ بتاؤ ہمارا آپ کا کیا رشتہ ہے؟ خون کا کیا رشتہ؟ کچھ نہیں۔ آپ ہماری عزت کرتے ہو تو کیوں کرتے ہو؟ اسی وجہ سے تو کرتے ہو، یہ قرآن و حدیث، کتاب و سنت، اللہ رسول، یہی۔ ہمارا آپ کا کوئی رشتہ نہیں، آپ لوگ عزت کر رہے ہیں، ورنہ آپ کے ارد گرد اور قرب و جوار میں 2-3 دن پہلے ایسا بھی معاملہ آیا جہاں مجھے بہت ذلیل کیا گیا، آپ کو معلوم ہوگا۔ کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، کہاں جائیں؟ ہم لوگ تو مجبور آدمی ہیں۔ لہاسا کا نام سنا ہے آپ نے؟ لہاسا میں ایک ماسٹر ہے ظہور، کتنی بدتمیزی کی اس نے میرے ساتھ، مولانا توحید صاحب گواہ ہیں۔ 1.5 گھنٹہ بلوایا، تقریر بھی کروائی، مولانا جرجیز صاحب کو جو لین دین تھا وہ توحید صاحب کے پاس جمع کر دیا گیا، اس وقت تک وہاں سے اٹھنے نہیں دیا گیا جب تک کہ واپس نہیں لے لیا گیا۔ میرے بھائیوں، ایسے حالات سے بھی ہمیں گزرنا پڑتا ہے، لیکن آپ سے ہماری محبت اور آپ کو ہم سے محبت اگر ہے تو قرآن و حدیث کی وجہ سے ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے بہار میں کسی کا کچھ بگاڑا نہیں ہے، نقصان نہیں، کچھ نہیں کیا، اور پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر میں تقریر کہیں کرتا ہوں تو بہار میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اگر میری وجہ سے بھیڑ ہو جائے اور بھیڑ سے چندہ ہو جائے اور چندے سے اگر کسی مدرسے کا فائدہ ہو جائے تو میرا کیا بگڑ جاتا ہے؟ ورنہ بمبئی میں 10 بجے جلسہ ختم ہو جاتا ہے، دلی میں 10 بجے ختم ہو جاتا ہے، کانپور لکھنؤ میں جلسے 10 بجے ختم ہو جاتے، پوری رات آدمی آرام سے سوئے۔ آپ کے یہاں مجھے 12 بجے 1 بجے 2 بجے ٹائم ملتا، پوری رات ہماری خراب ہوتی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مدرسوں کی محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ میرے بھائیوں، کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ساتھ اس طریقے کی بدتمیزی ہو، اور پھر پورا
آج آپ بتا دیا. اب دیکھتا ہوں کہ آپ لوگوں میں اور پورے بہار کے اندر ہمارے ساتھ کی جانے والی گستاخی کے لیے کون آواز اٹھائے گا. میں دیکھتا ہوں, میں اب کسی کو پکڑ کے نہیں جا رہا ہوں مکلف بنا کر, لیکن مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے لیے آواز کون اٹھاتا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں, مجھے یہ بات آپ کے, اب میری محبت کیا ہے آپ کے دل میں, اب میں آپ کے سامنے گمچھا اور انگوچھا لے کے بھیج رہا ہوں کچھ لوگوں کو. یاد رکھیے, میں بہت جلدی اسٹیج چھوڑ دوں گا. دوسری جگہ افراتفری مچی ہوئی ہے, وہاں ہر جگہ بدتمیز لوگ تو ہوتے ہی ہیں. کسی نے وہاں فون کر کے کہہ دیا مولانا جرجیس آئے ہی نہیں ہے, تم نے جھوٹا نام دے دیا. تو وہاں بھی جب تک پہنچ نہیں آئیں گے اطمینان نہیں ملے گا. ہر جگہ ایسے لوگ ہوتے ہیں شر پسند لوگ, تو وہاں یہ کہہ دیا گیا مجھے چھوڑنا ہے اسٹیج آپ کا, لیکن میرے سامنے نکل جائیے. تھوڑا سا جو بھی آپ دے سکے محبت میں, میری محبت میں آپ اس مدرسے کا جو بھی تعاون کر سکے کریں. تو میرے پیارے ساتھیوں, غور کرو, غور کرو, یہ توحید تھی. اور اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے بعد اگر سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ کسی اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اچھا, یہ تو رہی توحید. ایک چیز اور بتا دوں, دعوت کیا ہوگی اس کی, کس کی؟ محمد رسول اللہ. نام آیا ہے, نام ہے واچے بھوپتی پریمڑا مایا ود विशारद. तब देखो महाराज मंद सत्व मागिता मर्मोच्छिष्ट समंजी आगे तथा दर्पश्य भोगे इति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मय मागिता. अंतिम महर्षि, अंतिम संदेष्टा अर्थात मोहम्मद रसूलुल्लाह लोगों में गलत फहमियां जो पैदा होंगी उनको दूर करेंगे. मैं समझता हूं ताउन करिए, लेकिन मुंह आपका इधर, तवज्जो इधर. मोहम्मद रसूलुल्लाह पर पूरी एक आयत ही नाजिल हुई है इस सिलसिले की. या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि. ईमान वालों, एक दूसरे के बारे में ज्यादा बुरे गुमान करने से बचो. ये रात है, एक आदमी खेत में बातें कर रहा है मोबाइल पे, दूसरा आदमी ने देखा है, उसको देख के उसने छुपा लिया. अब हमारे दिल में गुमान, दिमाग में क्या बदगुमानी हो रही, पता नहीं किससे बातें कर रहा है. एक आदमी मर गया, उसकी बीवी 7-8 साल से बेवा है, उसके घर एक आदमी जाता है. क्यों जाता है? ये औरत का आदमी तो मर गया, ये आदमी क्यों जाता है, इतनी देर के बाद घर से क्यों निकलता है? एक बात बताऊं, आपको बड़ी हंसी आएगी. ये शहीद चौक है ना आपके कटियार में, एक मौलाना थे, इस जलसे में अभी चंदा कर रहे थे मौलाना शमीम साहब. कई साल पहले की बात बता रहा हूं. 3 से 6 वाली फिल्म, 3 से 6 चल रही थी और फिल्म हॉल के बाहर चाय बिक रही थी. टी स्टाल लगा हुआ था. हम दोनों मोटरसाइकिल पे थे, किसी जलसे में जा रहे थे. सोचा चलो चाय पी ले फिर निकल जाएंगे. जैसे ही वहां चाय पीने के लिए हम लोग गाड़ी रोके और चाय पीने लगे, इतने में फिल्म छूट गई. सब लोग फिल्म देख देख के निकल रहे थे. एक आदमी ने हम दोनों को देखा फिल्म से, वो भी निकला. तो मौलाना साहब, हमने क्या, कैसी लगी ये फिल्म, कैसी लगी? हमने क्या का फिल्म, मेरे दिमाग खराब है, फिल्म मैं क्या जानूं. अरे आपने देखी है ना अब यहां, मैंने कहा फिल्म कैसी है मैं क्या जानूं, पोस्टर लगा वो अच्छा लग रहा है. अरे नहीं आपने, ऐसा कैसे हो सकता है. और उसी के गांव में जलसा था मेरा. मैंने कहा भैया हमने नहीं देखी यार, चाय पी रहे हैं. अरे कोई बात नहीं यार, मौलवी लोग भी तो इंसान होते यार, पेठा ले रहा हम लोगों का. बोला मैं जनरल टिकट था कि बालकनी का. मैंने कहा पागल नहीं था, कुछ नहीं देखा हम लोगों ने. कहा ना हमने कहा तूने अपनी आंख से देखा? कहा नहीं, फिल्म छूटी आप यहाँ चाय पी रहे हैं, मतलब देखे. बदगुमानी इंसान के दिल में, और ये कैंसर है इंसान का, ये कैंसर है. जरूरी नहीं आप जो सोच रहे हैं वो सही हो. इमाम औज़ाई की बीवी से उस गांव की एक औरत मिलने आई. अब देखिए क्या होता है,
اس گاؤں کی ایک عورت امام اوزائی کی بیوی سے ملنے آئی. صبح کا وقت تھا. امام اوزائی نے کی بیوی نے اپنے گھر کی چٹائی اٹھا کر بچھا دی. آؤ بیٹھو. امام اوزائی اندر چلے گئے. وہ محلے کی گاؤں کی عورت جیسی چٹائی پر بیٹھی, چٹائی بھیگی تھی, اس کا پیچھے کا حصہ, پیچھے سے شلوار اس کی بھیگ گئی. جیسی بیٹھی وہ بھیگ گئی پیچھے کا حصہ. سامنے بچہ کھیل رہا ہے امام اوزائی کا 3 سال کا. اس عورت نے بچے کو دیکھا تو سوچا کہ اس نے پیشاب کر دیا. تو کہنے لگی کیئر کیا کرو, ذرا خیال رکھا کرو. تم نے اس چٹائی پر مجھے بٹھا دیا جہاں تمہارے بچے نے پیشاب کر دیا اور میری شلوار بھیگ گئی. اب مجھے گھر جا کے یہ شلوار دھونا پڑے گی اور غسل بھی کرنا پڑے گا یا اتنا حصہ دھونا پڑے گا. امام اوزائی کی بیوی بولی بے فکر رہو میری بہن, تم ناپاک نہیں ہوئی ہو نہ تمہارا کپڑا, یہ پیشاب نہیں ہے. وہ کہنے لگی میں کیسے مان لوں یہ پیشاب نہیں ہے, آپ کا بچہ کھیل رہا ہے, بچہ ہو سکتا کر لیا ہو, آپ بار بار کہہ رہی ہو یہ پیشاب نہیں ہے. ارے مجھے مطمئن کرو, مجھے سیٹسفائی کرو کہ یہ پیشاب نہیں ہے, ورنہ میں تو غسل کروں گی اور کپڑا بھی دھوں گی. امام اوزائی کی بیوی کہتی ہے کہ میں چاہتی تو نہیں تھی کہ تمہیں سیٹسفائی کروں, لیکن تم اس کے بنا مان نہیں رہی ہو, اس لیے میری بہن سنو, یہ میرے بچے کا پیشاب نہیں ہے. جس چٹائی کو بھیگا ہوا تم دیکھ کر پیشاب سمجھ رہی ہو, یہ میرے شوہر امام اوزائی کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ہیں. روزانہ وہ فجر کی نماز پڑھ کے اسی چٹائی کو بچھاتے ہیں اور یہاں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اور قرآن کی تلاوت کے بعد وہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں اور اتنا روتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں سے میری چٹائی بھیگ جاتی ہے. روزانہ کا ان کا یہ معمول ہے. اے میری بہن تم بے فکر رہو, یہ پانی پیشاب نہیں ہے, یہ میرے شوہر امام اوزائی کے آنسو ہیں. سنا آپ نے اس عورت نے اپنے دماغ میں کیا بدگمانی پالی. اس نے سوچا کہ یہ پیشاب ہے, لیکن بدگمانی تھی, لیکن بعد میں وہ چیز کیا نکلی, امام اوزائی کے آنکھوں کے آنسو. قرآن نے اسی بدگمانی سے روکا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن ایمان والوں تم ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ برے گمان کرنے سے بچو, بعض برے گمان انسان کو بہت بڑا گناہگار بنا دیتے ہیں. ضروری نہیں آپ جو سوچے وہ صحیح ہو. مولانا جرجیت صاحب ایک ڈاکٹر ہیں, ایک مثال دے رہا ہوں. مولانا توحید صاحب بھی ایک ڈاکٹر ہیں, ایک مثال دے رہا ہوں. کل دوا لینے مت آ جانا. سامنے سے ایک آدمی لنگڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے. لنگڑا کے آ رہا ہے. جرجیت صاحب نے اس کا لنگڑا پن دیکھ کر کہا توحید صاحب اس کے پیر میں موچھ ہے اس لیے لنگڑا رہا ہے. توحید صاحب بھی ڈاکٹر ہیں, وہ اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں. نہیں جرجیت صاحب اس کے پیر میں موچھ نہیں ہے, اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے اس لیے وہ لنگڑاتا ہوا آ رہا ہے. میں نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہا توحید صاحب نہیں, اس کی چال تو یہ بتا رہی ہے کہ اس کے پیر میں موچھ ہے, اگر میں غلط نکلوں تو 1000 روپیہ میں ہار جاؤں گا, تمہیں دے دوں گا. توحید صاحب نے کہا نہیں, اس کی چال بتلا رہی ہے کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے, اگر میں غلط بول رہا ہوں تو 1000 روپیہ میں تمہیں دے دوں گا. ہم دونوں میں دوسرے پر شرط ناجائز ہے لیکن لگ گئی. اگر میں جھوٹا تو تم 1000 دو گے میں دوں گا, اور تم جھوٹے تو 1000 تم دو گے. اتنے میں وہ لنگڑاتا ہوا آدمی ہمارے پاس چلا آیا, کہنے لگا جرجیت صاحب توحید صاحب کیوں لڑ رہے ہو, نہ میرے پیر میں موچھ ہے نہ میری ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے, میری تو چپل ٹوٹ گئی تھی جس کی وجہ سے میں لنگڑاتے ہوئے چل رہا تھا, گھسٹتے ہوئے چل رہا تھا. دیکھیے آپ بدگمانی کیا چیز ہوتی ہے. ہم جس کے بارے میں سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پیر میں موچھ ہے, توحید صاحب سمجھ رہے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے. دونوں کے تجربے, دونوں کی گمان غلط نکلے, اور اصلیت یہ نکلی کہ اس کی تو چپل ٹوٹی ہوئی تھی. تو ضروری نہیں ہم جو سوچے وہ صحیح ہو, اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ جو سوچے وہ صحیح ہو. اسی لیے میرے بھائیوں, جس نے میرے بارے میں بدگمانی اگر اپنے دل میں رکھ لی تو وہ طرح طرح کی باتیں سوچے گا. جلسے میں بولوں گا اتنا بڑا گھمنڈی ہے, دیکھو کیسے گلا پھاڑ پھاڑ کے بول رہا ہے, بدگمانی ہے اس کے دل میں. اس لیے اب ہم نماز پڑھنے مسجد میں جائیں اور اذان سے پہلے پہنچ جائیں مسجد میں, دیکھو کیسے دکھا رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے, کتنا بڑا ملا بنا پھر رہا ہے. بدگمانی ہے آپ کے دل میں میرے بارے میں, اس لیے آپ کو میرا یہ عمل اچھا نہیں لگے گا. ہم سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں مسجد کی طرف, ہونٹ ہل رہے ہیں, آپ کی نظر میری نظر سے مل گئی,
آپ نے دیکھا یہ ہونٹ ہل رہا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ، آپ سمجھیں گے کمینہ مجھے گالی دے رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں میری بدگمانی بھری پڑی ہے. قرآن اسی بدگمانی سے ہمیں روک رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ایمان والوں، تم ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی مت کیا کرو. بہت سی بدگمانیاں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں. بعض بدگمانیاں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہے. ہم ایک دوسرے کے بارے میں غلط نہ سوچیں، اور غلط ہو بھی تو اس کو بیان نہ کریں. اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ آدمی چوری کر رہا ہے، اس کو بیان نہ کریں، ہم دوسروں کے سامنے اس کو اکیلے میں نصیحت کریں. ایک دلچسپ واقعہ سنا دوں، دل چاہ رہا ہے، بہت دلچسپ واقعہ. امیر معاویہ کی بیوی اپنے گھر میں مہمان کو آنا پسند نہیں کرتی تھی، مہمان آنا پسند نہیں کرتی تھی. اور امیر معاویہ کا مہمان آ گیا. اب وہ پوچھنے لگی یہ مہمان ہے کہاں، کتنے دن رہے گا؟ ابھی تو آئے ہوئے ایک دن بھی نہیں ہوا، تم پوچھنے لگی کتنے دن رہے گا؟ ارے 3 دن تو رہے گا کم سے کم. امیر معاویہ کی بیوی نے کہا میں رہنے دوں گی تب تو رہے گا 3 دن. ابھی رات میں کوئی کمی نکالتی ہوں اس کے اندر، اس کو بھگاتی ہوں گھر سے. 3 دن کون کھانا بنائے گا اس کے لیے؟ امیر معاویہ نے اس کا باہر کا کمرہ الگ کر دیا، سوتے وقت اس کا لوٹا الگ کر دیا، جائے نماز الگ رکھ دی. اگر تہجد پڑھتے ہو تو تہجد پڑھ لینا، نہیں تو صبح فجر کی نماز پڑھ لیں، وضو بنا کے یہاں سے باہر والے راستے سے نکل جانا، مسجد میں پہنچ جاؤ. کمرہ الگ کر دیا. آدھی رات گزر گئی، امیر معاویہ کی بیوی اٹھی کہ دیکھے کمرے میں کیا کر رہا ہے، کوئی عیب نکالوں اور اپنے شوہر سے شکایت کر کے اس کو بھگواؤں یہاں سے. امیر معاویہ کی بیوی جیسی اس کے کمرے کی طرف گئی، اس کا کمرہ بند تھا، کھڑکی بند تھی. دروازے پہ کان لگا کے سننے لگی، دیکھے کیا کر رہا ہے. تو کان لگایا تو اندر جو مہمان تھا وہ گانا گا رہا، بڑا گندا بڑا بےہودہ گانا. تو رنگے ہاتھ پکڑ گیا، گندا گانا گا رہا. گئی اور اپنے شوہر کو اٹھایا، اٹھو ادھر اٹھو. وہ آنکھ ملتے اٹھو، کیا ہے ادھر آؤ، کیا ہے ادھر. ارے وہ سو رہا میرا مہمان، سو نہیں رہا، دیکھو کیا کر رہا ہے. ادھر ہاتھ پکڑا لے کے گئی. سنو سنو. ارے کیوں سنو، اندر سنو. تو زبردست کان لگایا تو سنا گانا گانا. اپنی بیوی کو پکڑا، ادھر آؤ، بستر پہ لائے، سو جاؤ، لیٹو یہاں. ارے گانا گا رہا ہے وہ. تو کیا ہوا گانا گا رہا ہے؟ یہ بتاؤ، جب میں نے اس کا کمرہ بند کر دیا تھا، اس کا روم الگ کر دیا تھا، اس کی چٹائی، اس کا مصلی، اس کا لوٹا الگ کر دیا تھا، تو تم نے اس کی جاسوسی کیوں کی؟ کیوں تولی تم نے؟ کیوں بدگمانی پالی کہ کیا کر رہا ہے وہ؟ کیا تمہیں معلوم نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کرنے سے منع کیا ہے؟ بیوی کہتی ہاں سارا قصور میرا ہی ہے، اس کا کچھ نہیں ہے. ہاں سارا قصور تمہارا ہے. وہ اپنے کمرے میں کیا کر رہا ہے اس سے تمہیں کیا مطلب تھا؟ چلو سو جاؤ. ہاں سو جاؤ، ٹھیک ہے سو جاؤ. سمجھ گئی یہ نہیں بھگائے گا. اب سو جاؤ، صبح اٹھوں گی ناشتہ بنانا پڑے گا، کھانا بنانا پڑے گا. سو گئے. امیر معاویہ ان کے سونے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب میری بیوی سو جائے تب میں اپنے مہمان کو اکیلے میں سمجھاؤں. یہ اچھی بات نہیں ہے. دیکھیے بیوی کے سامنے بھی سمجھانا نہیں چاہ رہے تاکہ میرے مہمان کو بے عزتی نہ ہو، وہ انسلٹ نہ سمجھے. اور بار بار اٹھ کے دیکھ رہے ہیں سوئی کہ نہیں سوئی، یہ سو جائے تب جاؤں. تھوڑی دیر کے بعد جنریٹر چلنے لگا ناک کا. امیر معاویہ نے دیکھا کہ اب چلی گئی ہے، لگ گیا ٹھکانے، کام ہو گیا، سو گئی، بے ہوش ہے. اب اٹھے کہ چلو میں اپنے مہمان کو کچھ سمجھاؤں، نصیحت کروں. جیسے یہ گئے ان نے سوچا کہ ایک بار اور کمرے میں کان لگا کے سن لوں، اگر سو رہا ہوگا تو اٹھانا بیکار ہے، بیچارے کو سونے دوں گا، کل سمجھا دوں گا، اور اگر جاگ رہا ہوگا گانا گا رہا ہوگا تو ابھی دروازے کو دستک دے کے اندر سمجھاؤں. تو اب دوبارہ جب کان لگایا تو وہی مہمان جو گھر کے اندر ابھی تھوڑی دیر پہلے گانا گا رہا تھا، جب امیر معاویہ نے کان لگایا دوبارہ تو کیا سنتے ہیں کہ وہی مہمان اب قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، گانا نہیں گا رہا ہے. بڑی سریلی آواز میں ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے، بڑی خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. امیر معاویہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ دوڑتے ہوئے اپنی بیوی کے پاس گئے، میری بیوی اٹھو اٹھو. بولی کیا بات، ادھر آؤ. کہاں؟ سنو. ارے آپ نے تو جاسوسی سے منع کیا. ارے سنو نا. ارے کیوں سنوں، ساری کمی میری ہے. جاسوسی سے کرنے سے منع بھی کرتے ہو، پھر کان بھی لگوا رہے ہو. سنو میں کہہ رہا ہوں، سنو میں تمہارا شوہر ہوں. سنو. بڑا بہروپیہ ہے تیرا مہمان.
آپ کا مہمان تو بڑا بہروپیہ ہے، ابھی گانا گا رہا تھا، قرآن پڑھ رہا، اندر چلو، یہ تو بڑا ویسا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے کیا ہے، کبھی رنگین مزاجی، کبھی قرآن کی تلاوت۔ میری بیوی، ایک جاسوسی تم نے کی، ایک جاسوسی میں نے کی۔ اب سنیے جو جملے ہیں، آئے میری بیوی، تم نے بھی میرے بھائی کی جاسوسی کی، میں نے بھی اپنے بھائی کی جاسوسی کی، گناہ کا کام دونوں نے کیا، غلط کام دونوں نے کیا، لیکن ہم میں اور تم میں ایک فرق ہے۔ بیوی بولی کوئی فرق نہیں ہے، ایک بار تم نے اٹھایا، ایک بار میں نے اٹھایا، ایک بار میں نے جاسوسی کی، ایک بار تم نے جاسوسی کی، ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر میں گناہ گار ہوں تو آپ بھی گناہ گار ہیں۔ امیر معاویہ کہتے ہیں میری بیوی ایک فرق ہے، جاسوسی کرنے میں ہم تم دونوں برابر ہیں، کان لگا کر سننے میں ہم تم دونوں برابر ہیں، لیکن سنو ایک چیز میں ہم تم دونوں برابر نہیں ہیں۔ بھیا دے کے چلے جاؤ، یہ دے کے چلے جاؤ، تھوڑا سا بیٹھو، ہم تم دونوں برابر نہیں ہیں، جاسوسی کرنے میں برابر ہیں، کان لگا کر سننے میں برابر ہیں، لیکن ایک چیز میں برابر نہیں ہے۔ آئے میری بیوی، جب تم نے مجھے اٹھایا اور کان لگوائے تو تم نے مجھے میرے بھائی کی برائی دکھلائی، تم نے مجھے میرے بھائی کا عیب دکھلایا، لیکن میں نے جب اٹھا اور اٹھ کر تمہیں اٹھایا اور تمہیں جب سننے کو کہا تو میں نے تمہیں اپنے بھائی کی اچھائی دکھلائی۔ میری بیوی، ہم تم دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تم نے برائی دکھلائی، ہم نے اچھائی دکھلائی، برائیوں پہ پردے ڈالا کرو، عیبوں پہ پردے ڈالا کرو، اور اچھائیوں کو، خوبیوں کو بیان کیا کرو، ہمیں یہی حکم دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صبح فجر کے نماز کے بعد پھر اپنے مہمان کو سمجھایا ہوگا مسجد میں، میرے بھائیو اس طرف ہم نہیں جانا چاہتے زیادہ، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ بدگمانی کرنے سے اور ایک دوسرے کی جاسوسی کرنے سے ہمیں اور آپ کو باز آ جانا چاہیے۔ قرآن میں اس کے بعد ہی فوراً کہا گیا وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، اور اس کے فوراً بعد کہا گیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی نہ کرے، اور اس کے بعد یہ کہا گیا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے اپنے بھائی کی غیبت۔ کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ میرے بھائیوں، 11:36 ہو گئے ہیں، ہمیں 11:15 سے آگے نہیں بڑھنا تھا، جاتے جاتے بھی ابھی 15-20 منٹ لگ ہی جائیں گے نکلتے نکالتے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ جس طرح آپ نے یہاں بیٹھ کے سنا، ابھی بھی سنیے، اور بھی اچھے مقرر ہیں، بنگلہ مقرر ہیں اور دوسرے، اس اجلاس کو آپ کامیاب بنائیے، صبح تک چلائیے، مدرسے کا تعاون کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہمارے اللہ جو باتیں کہی گئی ہیں ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔